اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، سیکنڈ ایئر۔ آج ہم فرسٹ چیپٹر کا آخری ٹاپک قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں نشوونما کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام دین کامل ہے۔ دین کامل ہونے کے ناطے اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں انسان کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے مراحل پہ کئی جگہ روشنی ڈالی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ علق کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر سورۃ 3 میں آیت نمبر 5 میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے یہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس میں کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، وہ خدا جس نے تمہیں تمام نعمتیں دیں اور ان نعمتوں سے تم مستفید بھی ہوتے ہو، تو تم جو ہے ان سے مستفید ہونے کے بعد اس اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بھول جاتے ہو کہ بھئی ایک رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کا ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ پھر جو ہے سورۃ حج آیت نمبر 5 اور 6 میں کیا کہا گیا کہ اے لوگو، اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے۔ صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنے ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر کریں، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ کی صورت میں، پھر تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی عمر طبعی سے قبل فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، نہ سمجھ ہو جائے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک پڑی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ اگا لائی ہر قسم کا جوڑا رونق دار۔ اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے، مطلب انسان کو اس کی تخلیق سے نشانی کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان، تیری تخلیق ایک گندے پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر تجھے جو ہے گوشت کی بوٹی صورت میں بنایا، اور پھر اس کو جو ہے تمام اعضاء کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ معذور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جس کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے ایک خاص مدت تک ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد اس کو بچے کی صورت میں پیدا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور جو ہے بھرپور طریقے سے ہر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی جو ہے وہ طبعی عمر جو 60-65 کی ہے وہ گزار کے فوت ہو جاتا ہے، تو کسی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی عقل اور اس کی صلاحیتیں ساری سلب کر لیتے ہیں، جس سے وہ نکمی عمر کی طرف چلا جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد، ساری ڈگریاں رکھنے کے بعد بالکل ناسمجھ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بھی ایک نشانی ہے انسان کے لیے، کہ اگر رب کی ذات کو انسان نے پانا ہو تو اگر کائنات میں زمین کی طرف دیکھے کہ زمین کس طرح سے بنجر پڑی ہوتی ہے، پھر بارش آتی ہے تو بارش جو ہے ہر طرف جو ہے بارش خوشحالی کو اور ہریالی کو لے آتی ہے، ہر طرف بارونق کو، اور جو ہے مطلب خوبصورت ہمیں پھل پھول اور پودے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے اس بنجر زمین سے اللہ تعالیٰ پھل پودے نکال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اسی طریقے سے مردہ زمین سے نکال دیں، جیسے کہ زمین بنجر اور مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ پودے نکال دیتے ہیں۔ پھر مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں جو ہے نشوونما کے بارے میں پتہ چلتا ہے
اس میں کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ نطفہ 40 دن میں ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ مشکوٰۃ میں جو ہے یہ حدیث آتی ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر فطرت پر، ایسے جیسے ایک چوپایا بھی ایک پورے بچے کو جنم دیتا ہے، نہیں بدلتا اللہ کا طریقہ خلقت۔